نعمت اولاد عطا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے اس کی اچھی تربیت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اولاد چونکہ اگر صالحہ ہوگی تو ماں باپ کے لیے قلب کا قرار اور روح کی تسکین ہوگی، اور اگر نیک نہیں ہوگی، اچھے اخلاق اور کردار کی حامل نہیں ہوگی تو والدین کے لیے شرمندگی، ندامت، ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں مذکور ہیں۔ ان میں انہوں نے جب اللہ سے اولاد مانگی تو اولاد صالحہ مانگی کہ اے اللہ نیک اولاد ہمیں عطا کر دے، تو ہمیں بھی نیک اولاد اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اور نیک اولاد طلب کرنے کے لیے با ہمت اور با کردار اور با اخلاق اولاد طلب کرنے کے لیے کسی صالحہ خاتون سے نکاح کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر ہوا ہے ابو الاسود الدؤلی۔ ایک دن اپنی اولاد سے اس نے کہا کہ میں تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ تو اولاد نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہمارے اوپر کیے گئے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے قبل جو آپ نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ابو الاسود کہنے لگا کہ میں شاعر تھا اور میری آرزو تھی کہ میں خوبصورت ترین خاتون سے نکاح کروں، لیکن جب میں بیوی کی تلاش میں نکلا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں تلاش کروں گا، تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر کے آپ کے لیے بہترین ماں تلاش کی جو حسب و نسب میں، شرافت میں اور اخلاق میں بہتر تھی۔ اس لیے یہ میرا وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ تو بارہا سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک دن ایک جھونپڑے کے قریب سے گزرے، ایک گھر کے پاس سے گزرے، تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹی آج جانور نے دودھ کم دیا ہے تو تھوڑا سا پانی ملا لو۔ تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے اس سے منع کیا ہے۔ تو ماں بولی کہ امیر المومنین کون سے دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو بہت متاثر ہوئے، اور پھر اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ طلب کیا، اور پھر جب نکاح ہوا تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو اس بچی سے ایک بیٹی عطا کی، پھر اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا دیا جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ اس لیے اگر ماں صالحہ ہوگی تو پھر اولاد بھی نیک ہوگی۔ تو اچھی ماں کا انتخاب یہ وہ عمل ہے جو ایک صالح اولاد کے حصول کے لیے کوئی شخص کر سکتا ہے۔ اس طرح اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب درس گاہ میں داخل ہوتے ہیں حفظ قرآن کے لیے، تو استاد پڑھاتا ہے تو پورا پارہ پڑھ لیتے ہیں، پھر دوسرے پارے کی شروعات ہوتی ہیں تو زبانی پارہ سنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ 14 پارے زبانی سنا دیتے ہیں۔ کہا کہ مجھے یہاں 15ویں پارے سے شروع کیجئے، تو استاد کہتا ہے کہ بیٹے جس درس گاہ سے 14 پارے حفظ کیے تھے وہیں سے بقیہ قرآن مجید کی تکمیل بھی کر لی ہوتی۔ تو فرمایا کہ میری ماں صرف 14 پاروں کی حافظہ تھی۔